سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے آہ بھری اور کہا، قوم متحد ہو سکتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے۔ قوم کا شہرازہ عمرہ اور حکام بکھیرا کرتے ہیں، یا وہ خود ساختہ قائد جو امیر، وزیر یا حاکم بننا چاہتے ہیں۔ تم نے دیکھ لیا ہے علی، مصر کے لوگوں کی زبان پر ہمارے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ غداری اور تخریب کاری صرف بڑے لوگ کر رہے ہیں۔ ان بڑے لوگوں کو میری ذات کے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ میں انہیں اس لیے برا لگتا ہوں کہ میں اسی گدی پر بیٹھ گیا ہوں جس کے وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ علی بن سفیان اور بہاؤالدین شداد بیٹھے سن رہے تھے۔ وہ ستمبر کے پہلے ہفتے کی شام تھی۔ جون اور جولائی میں سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کی بغاوت کو کچلا اور اس کے فوراً بعد العاضد کو خلافت کی گدی سے ہٹایا تھا۔ اس سے پہلے اس نے سوڈانیوں کی بغاوت کو نہایت اچھی جنگی حکمت عملی سے دبا کر سوڈانی فوج توڑ دی تھی، مگر بغاوت کرنے والے کسی بھی قائد، کماندار یا عسکری کو سزا نہیں دی تھی۔ ڈپلومیسی سے کام لیا تھا۔ اس طرح اس کی جنگی اہمیت کی بھی دھاک بیٹھ گئی تھی اور ڈپلومیسی کی بھی۔ اب کہ سوڈانیوں نے پھر سر اٹھایا تو سلطان ایوبی نے اس سر کو ہمیشہ کے لیے کچل دینے کے لیے پہلے تو میدان جنگ میں سوڈانیوں کی لاشوں کے انبار لگائے، پھر جو بھی پکڑا گیا اس کے عہدے اور رتبے کا لحاظ کیے بغیر اسے انتہائی سزا دی۔ اکثریت کو تو جلاد کے حوالے کیا، باقی جو بچے انہیں لمبی قید میں ڈال دیا یا ملک بدر کر کے سوڈان کی طرف نکال دیا تھا۔ آج 2 مہینے ہو گئے، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں سلطنت کے انتظام اور قوم کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ نہیں دے سکا۔ مجرم لائے جا رہے ہیں اور میں سوچ بچار کے بعد انہیں سزائے موت دیتا چلا جا رہا ہوں۔ یوں دل کو تکلیف ہو رہی ہے جیسے میں قتل عام کر رہا ہوں۔ میرے ہاتھوں مرنے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ محترم امیر، بہاؤالدین شداد نے کہا، ایک کافر اور ایک مسلمان ایک ہی قسم کا گناہ کریں تو زیادہ سزا مسلمان کو ملنی چاہیے، کیونکہ اس تک اللہ کے سچے دین کی روشنی پہنچی، پھر بھی اس نے گناہ کیا۔ کافر تو عقل کا اندھا ہے، مذہب کا بھی اندھا ہے۔ آپ اس پر غم نہ کریں کہ آپ نے مسلمانوں کو سزا دی ہے۔ وہ غدار تھے، سلطنت اسلامیہ کے باغی تھے۔ انہوں نے اسلام کا نام مٹی میں ملانے کے لیے کافروں سے اتحاد کیا۔ میرا اصل غم یہ ہے شداد، سلطان ایوبی نے کہا، کہ میں حکمران بن کر مصر نہیں آیا۔ اگر مجھے حکومت کرنے کا نشہ ہوتا تو مصر کی موجودہ فضا میرے لیے سازگار تھی۔ جنہیں صرف امارت کی گدی سے پیار ہوتا ہے وہ سازشی ذہن کے حاکموں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ قوم کو کچھ دیے بغیر لوگوں کو دلکش مگر جھوٹے رنگوں کی تصویر دکھاتے ہیں اور خود شہنشاہ بن جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ گدی لے لو، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرنا۔ میں جو مقصد لے کر گھر سے نکلا ہوں وہ مجھے پورا کر لینے دو۔ نور الدین زنگی نے ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر اور دریائے نیل کو عرب کے مجاہدوں کے خون سے سرخ کر کے شام اور مصر کا اتحاد قائم کیا ہے۔ مجھے اس متحد سلطنت کو وسعت دینی ہے، سوڈان کو مصر میں شامل کرنا ہے، فلسطین کو صلیبیوں سے چھڑانا ہے، صلیبیوں کو یورپ کے وسط میں لے جا کر کسی گوشے میں گھٹنوں بٹھانا ہے، اور مجھے یہ فتوحات اپنی حکمرانی کے لیے نہیں، اللہ کی حکمرانی کے لیے حاصل کرنی ہے۔ مگر مصر میرے لیے دلدل بن گیا ہے۔ وہ کون سا گوشہ ہے جہاں سازش، بغاوت اور غداری نہیں؟ ان تمام سازشوں کے پیچھے صلیبی ہیں، علی بن سفیان نے کہا۔ میں حیران ہوں کہ وہ کس بے دردی سے اپنی نوجوان لڑکیوں کو بے حیائی کی تربیت دے کر ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ان لڑکیوں کی خوبصورتی کا اپنا جادو ہے، ان کا تلسم ان کی زبان میں ہے۔ زبان کا وار تلوار سے گہرا ہوتا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ عقل جو تمہاری کمزوریوں کو بھاپ سکتی ہے علی، وہ اپنی زبان سے ایسے انداز سے اور ایسے موقع پر ایسے الفاظ کہلوائے گی کہ تم اپنی تلوار نیان میں ڈال کر دشمن کے قدموں میں رکھ دو گے۔ صلیبیوں کے پاس 2 ہی تو ہتھیار ہیں،
الفاظ اور حیوانی جذبہ، جسے انسانی جذبے پر غالب کرنے کے لیے وہ اپنی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمان امراء اور حکام کے دلوں سے مذہب تک نکال دیا ہے۔ صرف حکام نہیں امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا، مصر کے عام لوگوں میں بھی بدکاری عام ہو گئی ہے۔ یہ صلیبیوں کا کمال ہے۔ دولت مند مسلمانوں کے گھروں میں بھی بے حیائی شروع ہو گئی ہے۔ یہی سب سے بڑا خطرہ ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں صلیبیوں کے سارے لشکر کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور کیا ہے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ صلیبیوں کے اس وار کو نہیں روک سکوں گا، اور جب میری نظریں مستقبل میں جھانکتی ہیں تو میں کانپ اٹھتا ہوں۔ مسلمان برائے نام مسلمان رہ جائیں گے، ان میں بے حیائی صلیبیوں والی ہوگی اور ان کے تہذیب و تمدن پر صلیبی رنگ چڑھا ہوگا۔ میں مسلمانوں کی کمزوریاں جانتا ہوں۔ مسلمان اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے، ان کے بچھائے ہوئے خوبصورت جال میں پھنس جاتے ہیں۔ میں صلیبیوں کی کمزوریاں بھی جانتا ہوں۔ وہ بے شک مسلمان کے خلاف متحد ہو گئے ہیں، لیکن ان کے اندر سے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ فرانسیسی اور جرمن ایک دوسرے کے خلاف ہیں، برطانوی اور اطالوی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ وہ مسلمان کو مشترک دشمن سمجھ کر اکٹھے ہیں، لیکن ان میں عداوت کی حد تک اختلافات ہیں۔ ان کا شاہ اجسٹکس دوغلا بادشاہ ہے، باقی بھی ایسے ہی ہیں، مگر انہوں نے مسلمان امرا کو عورت کے حسن اور زر و جواہرات کی چمک دمک سے اندھا کر رکھا ہے۔ اگر مسلمان امرا متحد ہو جائیں تو صلیبی چند دنوں میں بکھر جائیں گے۔ اب فاطمی خلافت کو ختم کر کے میں نے اپنے دشمنوں میں اضافہ کر لیا ہے۔ فاطمی اپنی گدی کی بحالی کے لیے سوڈانیوں اور صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ ان کے شاعروں کو کل سزائے موت دے دی گئی ہے، علی بن سفیان نے کہا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ امارت الجمنی کی شاعری نے میرے دل پر بھی گہرا اثر کیا تھا، مگر اس کے الفاظ اور ترنم کو چنگاریاں بنا کر اسلام کے خرمن کو جلانے کی کوشش کی ہے۔ امارت الجمنی اس دور کا مشہور شاعر تھا۔ اس دور میں اور اس سے پہلے بھی لوگ شاعروں کو پیروں اور پیغمبروں جتنا درجہ دیتے تھے۔ شاعر الفاظ اور ترنم سے فوجوں میں جذبے کی نئی روح پھونک دیا کرتے تھے۔ یہی درجہ اس مسلمان شاعر کو حاصل تھا۔ اس نے لوگوں میں جو مقام پیدا کر رکھا تھا، اسے اس نے اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایک طرف وہ لوگوں میں جہاد کا جذبہ پختہ کرتا تھا اور ساتھ ہی فاطمی خلافت کی عظمت کی دھاگ لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا تھا۔ اسے فاطمی خلافت کی اتنی پشت پناہی حاصل تھی کہ اس نے سلطان ایوبی کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے آخری اشعار یہ تھے، مجھے فاطمی خلافت کی محبت کا طعنہ دینے والوں، مجھ پر لعنت بھیجو، میں تمہیں لعنت کے لائق سمجھتا ہوں۔ فاطمی محلات کی ویرانی پر آنسو بہاؤ، ان میں رہنے والوں کو میرا پیغام دو کہ میں نے تمہارے لیے جو زخم کھائے ہیں وہ کبھی منجمل نہیں ہوں گے۔ اس کے گھر اچانک چھاپا مارا گیا تھا۔ وہاں سے دستاویزی ثبوت ملا تھا کہ وہ صرف فاطمی خلافت کے ہی بہی خواہ نہیں بلکہ صلیبیوں کا وظیفہ خوار بھی تھا۔ صلیبی اسے اس مقصد کے لیے وظیفہ دیتے تھے کہ وہ مصریوں کے دلوں پر فاطمی خلافت کو غالب کرے اور سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کرتا رہے۔ اسے سزائے موت دے دی گئی تھی۔ جس قوم کے شاعر بھی دشمن کے وظیفہ خور ہوں، اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ دربان اندر آیا اور کہا کہ معزول خلیفہ العاضد کا قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی کے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ اس نے کہا، خلافت کے سوا یہ بوڑھا مجھ سے اور کیا مانگ سکتا ہے؟ دربان نے کہا، اسے اندر بھیج دوں؟ العاضد کا قاصد اندر آیا اور کہا، خلیفہ کا سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ خلیفہ نہیں ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں اسے معزول ہوئے، وہ اپنے محل میں قید ہے۔ معافی چاہتا ہوں قابل صد احترام امیر، قاصد نے کہا، عادت کے تحت منہ سے نکل گیا ہے۔ العاضد نے بعد السلام کہا کہ بیماری نے بستر پر ڈال دیا ہے، اٹھنا محال ہے، ملنے کی خواہش ہے، اگر امیر محترم تشریف لا سکیں تو احسان ہوگا۔ سلطان ایوبی نے بے قراری سے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور کہا، مجھے بلا رہا ہے کیونکہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے۔
نہیں امیر مصر، قاصد نے کہا، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ محل کے طبیب نے خطرے کا اظہار کیا ہے۔ یہ ان کا دیرینہ مرض ہے جو غم اور غصے میں تیز ہوا جاتا ہے۔ اب تو وہ اٹھنے سے معذور ہو گئے ہیں، قاصد نے ذرا جھجک کر کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اکیلے تشریف لائیں۔ راز کی 2-4 باتیں ہیں جو کسی دوسرے کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ انہیں بعد السلام کہنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی راز کی سب باتیں جانتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اب راز کی باتیں خدا سے جا کے کہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ قاصد مایوس ہو کر چلا گیا۔ سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر کہا کہ طبیب کو بلاؤ۔ اس نے علی بن سفیان اور بہاء الدین شداد سے کہا، اس نے مجھے اکیلا آنے کو کہا ہے، کیا ان میں کوئی چال نہیں؟ کیا میرا خدشہ غلط ہے کہ مجھے محل میں بلا کر میرا کام تمام کرنا چاہتا ہے؟ اسے مجھ پر اوچھا وار کرنا چاہیے، اسے حق حاصل ہے۔ آپ نے اچھا کیا نہیں گئے، شداد نے کہا، اور علی بن سفیان نے تائید کی۔ طبیب آ گیا تو سلطان ایوبی نے اسے کہا، آپ العاضد کے پاس چلے جائیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بہت مدت سے بیمار ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا طبیب مایوس ہو گیا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں اور اس کا علاج کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بیمار نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو مجھے آ کر بتائیں۔